أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. टेढ़ा नहीं होगा, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و سامعات، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ مکمل اور دوسری کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ ہمیں فرما رہے ہیں: اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ دوسرا ٹکڑا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور حق و باطل کو واضح کرنے والی یہ کتاب ہے۔ احباب گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر یہ ایک انداز ہے کہ جب عام بات کی جاتی ہے تو اس میں پوری انسانیت کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب عمومی عبادت کا تذکرہ ہوا تو خالق و مالک نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ لیکن جب کسی خاص چیز کا تذکرہ آیا تو اس کو اہل ایمان کے ساتھ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔ اب جب یہ فرمایا کہ لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، تو سوال پیدا ہوتا ہے روزہ بھی تو اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزہ ایک خاص عبادت ہے جس کا تعلق صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے، وگرنہ بدھ مت کے ماننے والے ہندو لوگ یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کا روزہ مطلوب نہیں، مطلوب ہے اہل ایمان سے۔ تو پتہ یہ بھی چلا کہ یہ روزہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی مطلوب ہے۔ ایک نہیں کئی ساری چیزیں مطلوب ہیں جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ہم سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جب اس چیز کو خاص کر دیا گیا اہل ایمان کے ساتھ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی اس کے ساتھ ہی ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے، اس بندے کے گناہ اللہ پچھلے سارے معاف کر دیتا ہے۔ تو
تو پتہ چلا روزہ ایک خاص عبادت ہے جس کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ۔ اب ایمان والے اس روزے کے ساتھ کیا اظہار کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ حضرات، اب جب کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا گنتی کے چند دن، اب چند دنوں میں بھی چند دن باقی رہ گئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، جو ہمیں ایک راستہ دکھاتا ہے کہ ہم نے ان ایام کے اندر کیا کرنا ہے، سیدہ صدیقہ کائنات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے زیادہ کمر بستہ ہو جایا کرتے اور رات بھر رب کی عبادت کرتے، صرف خود ہی نہیں کرتے، وہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ معذرت کے ساتھ میں یکم رمضان سے لے کر اب تک کئی لوگوں کو دیکھ چکا ہوں اور اب بھی دیکھ رہا ہوں، یہ بابرکت گھڑیاں، یہ رحمت بھرے لمحات کہ جن میں رب کو منانے کے لمحات تھے، رب کو راضی کرنے کے لمحات تھے، ہم نے راتوں کو چوکوں میں بیٹھ کر لوڈو کھیل کھیل کے ضائع کر لی، ہم نے پورا مہینہ موبائل چلا چلا کے ضائع کر لیے۔ حضرات، پنجابی کی مثال ہے ڈلے بیراں دا حلے کچھ نہیں بک گیا، ابھی بھی کچھ ایام باقی ہیں، لمحات باقی ہیں، اپنے رب کو راضی کر لیجیے۔ اس وقت ضرورت ہے عمل کی، پہلے سے زیادہ عمل کر کے دکھایا جائے، دوسری مشغولیات چھوڑ دی جائیں۔ آپ کے کاروبار کا بھی وقت خاص کر دیا گیا، کچھ دن کے لیے آپ کو ریسٹ دے دیا گیا۔ اگر کوئی بندہ اس کے باوجود بھی ان لمحات سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مصداق ہے جو آپ کئی مرتبہ سن چکے، اور میں نے رمضان سے پہلے بھی وہ آپ کو سنائی تھی، کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر تشریف فرما ہونے لگتے ہیں اور تینوں سیڑھیوں کے اوپر آپ قدم رکھتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ آمین آمین آمین۔ ان میں سے کیا ہے کہ جبریل امین بد دعا دیتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو برباد کر دے جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اگر ہم ان لمحات کے اندر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو پھر سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں۔ اپنی مشغولیات، اپنی جو روٹین ورک ہم کام کر رہے ہیں اسے جان چھڑا کے ذرا ایک قدم، دو، چار، 6 قدم آگے بڑھائیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اس وقت ہم جس وبا کا شکار ہیں، ہمیں جس قدر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، جس مصیبت کا ہم شکار ہیں، جس قدر ہمیں اللہ کی طرف جھکنا چاہیے تھا، ہم اس قدر اللہ سے دور ہو چکے اور شیطان کے پیچھے چلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات، بے عمل آدمی کسی بھی زندگی کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے یوں رکھنا چاہوں گا۔ ایک بندہ ایک فیکٹری کے اندر ملازم بھرتی کر لیا جاتا ہے اور اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں اور مہینے بعد تمہیں اتنی تنخواہ دی جائے گی۔ وہ پورا مہینہ فیکٹری کے اندر داخل ہی نہ ہو، آئے ہی نہ، ایک دن بھی کام نہ کرے، اور مہینہ ختم ہونے کے بعد مطالبہ کرے جی میری تنخواہ مجھے دے دی جائے، مالک دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں بتا دیا گیا اگر رمضان اور مبارک کے مہینے میں تمہارے کرنے کے کام یہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کرتے تھے۔ اب ایک آدمی پورا مہینہ کام ہی وہ نہ کرے، روزہ بھی نہ رکھے، روزے کے تقاضے بھی پورے نہ کرے، تو بتائیے وہ اللہ کے حضور کیا مانگنے جا رہا ہے؟ وہ اللہ سے کیا امید رکھے گا کہ مجھے ملے گا؟ یہ مقولہ، یہ کہنا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، واقعتاً بڑی وسیع ہے، لیکن یہ بھی بات رہے کہ اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اس لیے ان لمحات کو ضائع نہ کیجیے۔ اب اندازہ کیجیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، راستے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی مل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے انصاری صحابی کے باغ میں جاتے ہیں، صحابی گھر پہ موجود نہیں تھے، چند لمحات بعد وہ آ گئے تو وہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کے بعد وہ جا کے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت نوش فرمایا، کھجوریں کھائیں، پانی پیا۔ اس کے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب کر کے کہا
یاد رکھنا ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ نے تم سے سوال کرنا ہے. یہ نعمت رمضان جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا کی ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر قبر والوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہاری آرزو اور تمنا کیا ہے، کہتے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قبر والے کہیں گے ہمیں ایک دن کے روزے کا وقت مل جائے گا. اور ہمیں تو پورا مہینہ ملا ہے، ہمیں تو پورا مہینہ ملا ہے. اس لیے بے عمل آدمی دنیا کے زندگی کے کسی میدان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا. حضرات، جو غفلتیں، جو سستی ہو چکی سو ہو چکی، آئیے اپنے رب کی طرف پلٹ آئیے اور اپنے رب کو منا لیجیے، اپنے رب کو راضی کر لیجیے. اس کو منانا کوئی مشکل کام نہیں، اس کو منانا کوئی مشکل کام نہیں. ایک آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے ڈر کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو بہا دے، اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو اس قدر محبوب ہے کہ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے. کبھی آنسو بہا کے دیکھو تو صحیح، رب کو کبھی منا کے دیکھو تو صحیح، اس کے آگے سجدہ کر کے دیکھو تو صحیح، اس سے دعائیں التجائیں کر کے دیکھو تو صحیح، تمہارے لیے رحمت اور برکتوں کے سمندر کھول دے گا. حضرات، امام شافعی رحمہ اللہ قرآن مجید کی جو ایک سورت ہے، چھوٹی سی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت کی رہنمائی کے لیے اگر یہ صرف ایک سورت بھی نازل کر دیتا تو کافی تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں سارے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو رب کے اوپر ایمان لائے اور رب کی مانتے ہوئے عمل بھی کرتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی، سچ کی وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، صبر کی نصیحت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں بلکہ یہ کامیاب ہیں. یہاں پہ بھی غور کرنے کی چیز ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ جو ایمان لائے وہ کامیاب ہے. ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، جس میں ہم بالکل کمزور نظر آتے ہیں. شاعر نے بھی کہا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس لیے حضرات، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ اللہ کے حضور پیش کریں. آپ اندازہ کیجیے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورۃ الشعراء کے اندر، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قبیلے کو الگ سے اور اسی طرح عبد مناف کو، عباس بن عبد المطلب کو اور اپنی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہاں تک کہ اپنی لخت جگر حسن و حسین کی والدہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سب کو مخاطب کر کے کہا کہ جو کچھ لینا چاہتے ہو ابھی بتا دو، کل قیامت کے دن اس بات کا مان نہ رکھنا کہ محمد ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں، ہمیں بچا لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. عمل کر لو، قیامت کے دن اس دھوکے میں نہ رہنا. اے میری لخت جگر فاطمہ، کہیں اس دھوکے میں نہ رہ جانا کہ میرا باپ نبی ہے، نبیوں کا سردار ہے، آخری نبی ہے اور مجھے بچا لے گا. اعمال کرنا، انسان اللہ کے دربار میں اپنے اعمال کی بدولت ہی بچے گا. اسی طرح عمل کی توفیق انسان اللہ سے مانگے اور اس بارے میں سستی کا شکار نہ ہو
کہ کل سے عمل شروع کریں گے. جیسے نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آؤ بھائی نماز پڑھو جی، میرے لیے دعا کریں. بھائی کبھی کھانا سامنے رکھ کے بھی کسی نے کہا میرے لیے دعا کریں میں کھانا کھا لوں؟ اس وقت تو بڑی جلدی بھوک لگی ہوتی ہے، سارے کھا جاتے ہیں. جب نماز کی باری آتی ہے یا کپڑے خراب ہیں تو یا دعا کر دیجیے. حضرات یہ دوہرا معیار کیسا ہے؟ یہ ہم کس سمت کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. کہ وہ آدمی جو صالح اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیتے بلکہ اپنے ہاں لکھ لیتے. روزی روٹی کی باری آئی، یہ 2 مہینے ہم نے بڑی مشکل سے گزارے تھے نا لاک ڈاؤن میں، اور جیسے ہی حکومت کی طرف سے اعلان ہوا اس بات کی طرف انتظار تھا کہ کب وہ صبح آئے اور ہم جا کے اپنی دکانیں کھول لیں اور جا کے کمائیاں کریں، کاروبار کریں. لیکن رب کی طرف سے مہینہ شروع ہوا، ہمیں 6 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو رمضان آ رہا ہے، خوشخبریاں دے دو، جنت واجب کر لو.